سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی سیاسی قوتوں سے مذاکرات سے کیوں انکاری دکھائی دے رہی ہے؟ اچکزئی صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں اور بیرسٹر گوہر کو دیکھ لیں تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ نے سیاسی مفاہمت کی بات کی ہے اور آج چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب اس پہ بولے ہیں۔ ہر محب وطن سیاستدان یہی چاہے گا کہ پاکستان کے اندر استحکام ہو، اور ماضی کی سیاسی تاریخ میں ہم دیکھتے رہے کہ کچھ معاملات پہ مفاہمت ہوتی تھی، قومی مفاہمت پہ مفاہمت ہوتی تھی، کوئی بیرونی جارحیت ہوتی تھی تو سارے اکٹھے ہوتے تھے، اور پھر ملکی معیشت پر کبھی سیاست میں نے نہیں ہوتی دیکھی۔ یہ پچھلے 10 سال سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ اب آپ نے ٹھیک کہا کہ خود اچکزئی صاحب کو ان کے پارٹی کے ذمہ داران اون نہیں کر رہے، اور میں نے پہلے روز سے دیکھے اچکزئی صاحب پاکستان کے ایک بزرگ سیاستدان ہیں، ایک سینئر سیاستدان ہیں۔ ایک وقت میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک انٹرم سیٹ اپ میں خود نواز شریف صاحب انہیں پرائم منسٹر نامزد کرنے لگے تھے، تو انہیں بتایا گیا کہ چونکہ آپ انہیں بلوچستان کا سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن یہ پشتون ہیں۔ ان کا ایک احترام موجود ہے، لیکن ان کا احترام میں کس نے قائم نہیں رہنے دیا، یا ان کو خود ہی نامزد کر کے ان کو اکھاڑا کس نے؟ کہ بانی پی ٹی آئی نے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نمبر 1 تو انہوں نے کلیئر کیا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون سے، پیپلز پارٹی سے اور ایم کیو ایم سے بات چیت نہیں ہوگی، باقی کون سی ایسی پولیٹیکل فورس ہے۔ اسی طرح کل نواز شریف صاحب نے بھی جب سیاسی قوتوں سے بات چیت کی بات کی تو وہ دراصل مولانا فضل الرحمان کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کا بھی ایک احترام ہے، اور فضل الرحمان صاحب ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب نے کی ہے۔ اب بات یہ کہ یہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کریں، میرا خیال اس سے زیادہ سنجیدہ بات کبھی نہیں۔ ہر پرائم منسٹر بات تو کرتا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے معاملات ہیں، یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ اگر جیل کے اندر سہولتوں کی بات بھی ہے آئیں مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمر ایوب صاحب نے کیا جواب دیا تھا۔ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال طاری ہے اس میں قومی مفاہمت ناگزیر ہے، سب کو ایک ایک قدم پیچھے آنا چاہیے۔ جب تک آپ ایک ایک قدم پیچھے رکھ کے پاکستان کو آگے نہیں رکھیں گے تو معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اور جہاں تک قیدی نمبر 804 کی بات ہے، وہ ہم اپوزیشن میں بھی انہیں دیکھتے رہے، وہ پرائم منسٹر کے طور پہ بھی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنجیدہ آدمی ہیں اور وہ ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ آج انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہ ہم نے کوئی کمیٹی بنائی ہے، نہ ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ ایک بات انہوں نے کہی ہے، میں آپ کو بتا دوں، کہ ہم نے تو بات وہیں کر دی۔ انہوں نے اسپیکر کی بات کی کہ اسپیکر صاحب سے ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، تو میں آپ کو خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اسپیکر جو بھی ہوتا ہے نا، اس کے تمام لوگوں سے روابط ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کار ہوتے ہیں۔ اسپیکر کو کہا گیا کہ جی ہم 2-3 لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اس معاملے پہ، پی ٹی آئی نے کہا، جی پی ٹی آئی نے کہا۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسپیکر سے اور ایاز صادق کا اپنا ایک احترام ہے۔ آپ چاروں صوبوں کے اندر دیکھ لیں، سارے سیاستدان، پیپلز پارٹی سب سے زیادہ ان کا احترام کرتی ہے، ایم کیو ایم سے ان کے روابط ہیں، بلوچ لیڈرشپ سے روابط ہیں۔ اگر اسپیکر ہی چاہے نا تو پاکستان کے اندر سیاسی مفاہمت کے خواب کو حقیقت بنا سکتا ہے۔ اور ایاز صاحب نے کہا کہ بالکل آپ میرے پاس آئیں۔ اب یہ بات اور ہے کہ وہ 3 لوگ کس لیے آنا چاہتے تھے، اور اب انہوں نے اس سے منکر ہو گئے کہ ہم نے مذاکرات کی بات نہیں کی۔ دیکھیں، سیاسی لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یوسف رضا گیلانی نے ایک سینسیبل بات کی ہے، ایک پولیٹیکل بات کی ہے، اور یہ بات ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ وہ جو کل نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے، وہ جن سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں، وہ اشارہ فضل الرحمان صاحب کی طرف تھا۔ نواز شریف صاحب اچکزئی صاحب سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو 2 ہفتے پہلے بھی کہا تھا کہ اچکزئی صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے۔ کیا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اچکزئی صاحب اگر نواز شریف صاحب یا کسی سے بات کریں گے تو وہ شخص جو اندر بیٹھا ہے وہ اچکزئی صاحب کی کسی بات کو اون نہیں کرے گا؟ ان کی گارنٹی دینے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ سلمان صاحب، آج اس پریس کانفرنس سے پہلے آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی اور ان کی باڈی لینگویج کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی۔ دوسرا، اسلام آباد بلوچستان کے مسائل کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں مریم، بنیادی طور پہ ان کا وزٹ جو تھا وہ کیپٹن محمد علی قریشی جو 26 اگست کو وہاں شہید ہوئے ہمارے، ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار تھا۔ پھر انہوں نے ان کے قبر پہ پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی اور جہاں تک بریفنگ کی بات ہے، دیکھیں
یہ وہ شخص ہے جسے کم از کم بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات اور رجحانات اور اس کے پس پردہ کیا ہے، وہ ہر چیز پہ اسے عبور تھا، اور وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں پر ماضی کے اندر حکومتوں کو جو فنڈز ملے اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہوئی، اور احساس محرومی بھی وہاں پر موجود ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جی بلوچستان پاکستان کا نصف ہے، بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، بلوچستان پاکستان کا معاشی مستقبل ہے، اور آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ جی کیا اسلام آباد سنجیدہ ہے؟ پہلی دفعہ میں نے کسی چیف منسٹر سے، چونکہ میں نے انہیں سے یہ سوال کیا کہ آپ بطور سینیٹر کہتے تھے کہ اگر اسلام آباد سنجیدہ نہیں ہوگا تو پھر وہاں کے لوگ بندوق تو اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج وفاق ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ وہاں پر کوئی پنجابیوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، وہ پاکستانیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ جو دہشت گرد ہیں یہ بلوچ نہیں ہیں، یہ ملک دشمن ہے، اور وہاں بلوچستان کے عوام کے 99% لوگ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وفاق نہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب کا رول یہ ہے کہ پنجاب نے NFC میں اپنا حصہ دیا بلوچستان کو، اور وہ اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ ایک فس کریٹ کیا جائے، اور ان کی تعداد 1,500-2,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ بات یہ کہ میں پہلے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں کہ جی بلوچستان کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا، پھر ان کی اور یہ بھی حکمت عملی کیا ہے سلمان صاحب؟ جب آپ نے کہا وہ تمام چیزوں پر انہیں عبور حاصل ہے، علم ہے، احساس محرومی بھی ہے، وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر یہ دیکھیں حکمت عملی دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے انتظامی حکمت عملی، ایک ہوتا ہے مسائل کا سیاسی حل۔ یہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ انہوں نے نہیں کہی کہ آپ کو جب وہاں پر فنڈنگ ملتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ NFC میں سے آپ کو حصہ ملا ہے، تو وہ حصہ جو ہے وہ صوبائی حکومتیں بڑی بااختیار ہیں 18 امینڈمنٹ کے بعد، وہ وسائل وہاں پر صرف کریں۔ اور یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ وہاں پر ہاسپٹلز بھی ہیں، وہاں پر تعلیمی ادارے بھی بن رہے ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں۔ اگر 1,500-2,000 لوگ، اور یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا کہ جو خاتون آج وہاں پر مظاہرے کر رہی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ میں نے کہا یہ ثبوت آپ رکھیں قوم کے سامنے کہ یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کہ یہ را فنڈڈ ہے، اور اس میں وہ ڈائریکٹلی پاکستان کی طرف دیکھ نہیں سکتے، اور ان عناصر کو کر رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ ماضی کے اندر بھی کر رہے ہیں۔ اور بات یہ کہ وہاں پر سی پیک کا ایک رول ہے، وہاں پر گوادر کی بندرگاہ ہے، اور یہ دشمن کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا اٹامک پروگرام اور پاکستان کے میزائل ٹیکنالوجی کی اہمیت اور حیثیت سب سے زیادہ انڈیا کو پتہ ہے، اور اب انہیں یہ پتہ ہے کہ معاشی حوالے سے سی پیک کا، گوادر کی بندرگاہ کا ایک رول ہے، اور اگر پاکستان اپنے اس مشن میں، مقصد میں کامیاب ہوتا ہے، سی پیک کے تحت آپ کا یہ منصوبہ مکمل ہوتا ہے، تو پھر ایک ثمرات وہاں پر بلوچستان کے عوام کو ملیں گے۔ سرفراز بگٹی نے آ کے، میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ میڈیا کو بھی ہر سوال کا اس شخص نے جواب دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے یکسو ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ ہمیں مل رہا ہے، اور پنجاب کے ہم مشکور ہیں کہ پنجاب نے اپنے حصے سے بھی بلوچستان کو دیا۔ تو اب یہ ذمہ داری وہاں کی صوبائی حکومت کی بنتی ہے کہ وہ اپنے عوام کو ریلیف دیں اور انہیں سرو کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، کیا ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، اور 1,500-2,000 لوگ ہیں، تو پھر ان پر قابو پانے میں ناکامی کیوں ہے؟ بلی گلے میں گھنٹی باندھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، باتیں کرنا آسان ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے، بالکل پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں دہشت گردی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ سارے بلوچستان کے مسئلے کو ایکسپلین کرنا ایکسٹرنل رول کی وجہ سے وہ کوئی بات نہیں بنتی۔ ہر چیز میں عمل دخل باہر کا نہیں ہے، کچھ چیزیں لوکل ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں، جو پاکستان کے بدخواہ ہیں، ان سے آپ خیر کی امید کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ ہندوستان کرے گا، اس لیے کہ پولیٹکس میں آپ اپنے مخالف کی جو انٹرنل کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں، جو اندرونی تضادات ہوتے ہیں، ان کو آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری میری ہے اور آپ کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایسی سچویشن ڈیولپ نہ ہو کہ باہر کے لوگ جو ہمارے خلاف ہیں، جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے کریں گے۔ دیکھیں، ایک دہشت گردی ہے، دہشت گردی کو ایک طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک جو چیز جس سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ بلوچستان میں عدم وابستگی اور ریاستی اداروں میں عدم اعتماد کا رجحان موجود ہے ینگ لوگوں کے اندر۔ اگر آپ گفتگو کریں گے اور آپ ان کو یہ یقین ہو کہ آپ کا تعلق کسی ایجنسی سے نہیں ہے، تو آپ سے وہ کھل کے بات کرتے ہیں، خاص کر نوجوان۔ اچھا۔ اور پھر یہ ہے
کہ وہاں کی اب لیڈرشپ وہ پرانے ٹرائبل چیفز نہیں ہیں. ٹھیک ہے ان کا ایک رول ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ اب ایک نئی لیڈرشپ ایمرج کر رہی ہے. آپ کو ان کی سینسٹیوٹیز کا اندازہ لگانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ جو فنڈنگ آپ کو ملتی ہے جی ہمیں فلاں NFC ایوارڈ مل گیا, ہمیں پنجاب نے حصہ دے دیا وغیرہ وغیرہ, آخر یہ عوام تک پہنچتا کیوں نہیں پہنچتا؟ کیونکہ وہاں کی زندگی گزارنا اب بلوچستان میں کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ ریسورسز عوام کو جو ہے نا آپ کی طرف متوجہ نہیں کرتے؟ ہاں کچھ اسٹیٹ کے بینیفیشریز ہیں, پھر وہاں کچھ پولیٹیکل فورسز ہیں, آپ ان کو ایکسکلوڈ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں نا جو پولیٹیکل فورسز پاکستان کے نیشنل فریم ورک میں آپریٹ کرتی ہیں آپ ان کو بھی باہر بٹھا دیتے ہیں کہ جو ان کو نہیں بلا سکتے, اس کو نہیں کر سکتے, اس کو نہیں کر سکتے. جب تک آپ کا ایک کمپریہنسو اپروچ نہیں ہوگی, جب تک آپ ان مسائل کو نہیں سمجھیں گے جو عوام بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بیوروکریسی پہ رلائے کر کے یا اپنے ذراعوں سے رلائے کر کے, حکومت کو تو لوگ مکھن لگاتے ہیں کام کروانے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ جو عوام کو سمجھنے کی کوشش کرنی معاملات چاہیے. ہیں ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت